بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب صوم جو سیرت طیبہ پر مشتمل ہے، اس کا پہلا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان، یہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا لیکچر نمبر 1 انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 55 آپ نکال لیں۔ تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی و تربیتی کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے افراد خانہ جو بچے تھے ان کی تعلیم و تربیت اور کردار کی ان کو تلقین کی، ان کا انتظام کیا۔ پھر آپ کا بزرگوں سے حسن سلوک، ازواج سے، اولاد سے، اور اسی طرح دیگر بہن بھائیوں سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی و تربیتی کردار، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، آپ سے عمر میں بہت کم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلق الہی کی تلقین کی، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور اگر نوبت آئے کہیں سوال کرنے کی تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے ستیلے بیٹے تھے۔ یہ دونوں مثالیں جو ہیں اس صفحے پر لکھی ہوئی ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر 55 ہے۔ یہاں پر کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، اس لیے میں نے ہیڈنگز بنا کر پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ستیلے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کے آداب بتائے۔ بیٹا، آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہاتھ دھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کسی کے سامنے سے مت کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کھانے کے آداب آپ نے حضرت عمر بن ابی سلمہ کو سکھائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آپ مجھے کوئی لونڈی غلام دے دیں جو کہ میرے لیے جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں مدد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تسبیح فاطمہ کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اسی طرح سبحان اللہ 33 بار پڑھیں۔ یہ تسبیح فاطمہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت اور ہمت دے گا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، اور ڈھیر میں سے انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور وہ کھانا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے ان کے حلق سے وہ کھجور نکالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، اے میرے بیٹے، اے حسن، ہم اہل بیت، یعنی کہ اہل بیت پر صدقے کی کھجوریں یا صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، دیکھا کہ چلیں بچہ ہے کھا رہا ہے کوئی بات نہیں، بچے کی تربیت کی، سمجھایا اہل بیت پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو آپ نے بچے کے منہ سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کھجور باہر نکال دی۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی و تربیتی کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت بھی کی اور انہیں تعلیم بھی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگوں سے حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں سے کیسا حسن سلوک کرتے تھے؟ تو بزرگوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اور بزرگ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آ جاتی ہے کہ وہ ان کے بزرگ کے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ہمیں بزرگوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ دونوں احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے والد کو کندھوں پہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اس لیے کہ والد نے اسلام قبول کرنا تھا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں آپ کے گھر آ جاتا، میں ان کو وہاں آ کے اسلام قبول کروا دیتا۔ آپ بزرگ کو اتنی مشقت کے ساتھ، ان کو مشقت کے ساتھ آپ میرے پاس لے آئے، مجھے بتاتے میں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کا اس طرح احترام کیا ہے، احادیث میں بھی بتایا اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی ازواج بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔
اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے صاف کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کرتے مبارک کو جو ہے وہ سلنا یا کوئی بھی کام ہوتا وہ لگا لیتے، برتن ٹوٹ جاتا اس کو گانٹ لیتے، یعنی کہ جو کام خود کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، ازواج پر وہ ذمہ داری نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان کو کھیل دکھایا کرتے تھے۔ جب صحابہ مسجد میں کھیل کرتے تھے، جب وہ کشتی کا کھیل تھی، تیر اندازی، نیزہ بازی، یہ ساری چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ بن جاتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے صحابہ کا کھیل دیکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دیر ٹھہرتے کہ حتیٰ کہ میں تھک جاتی تھی، اللہ کے نبی نہیں ہٹتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر کرتے تھے، اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور ان کے گھروں میں کھانا وغیرہ پہنچا دیتے تھے، اس لیے کہ یہ میری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں، یہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد ان کا خیال رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور یاد رکھو تم سب کی بے نسبت سب سے زیادہ بہتر میں ہوں، کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں اور پھر میں ان کا خیال بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی اگر ایک مثال دیکھیں چھوٹی سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی ڈالتے تھے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے جس کہہ لیں کہ زوجہ کا نام نکلتا آپ ان کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے وہ انصاف کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد اولاد سے حسن سلوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے، جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے نا تو سب کو ملنے کے بعد سب سے آخر میں کن سے ملاقات کرتے؟ حضرت فاطمہ سے۔ اور جب سفر سے واپس آتے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلی ملاقات کس سے کرتے؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ ملنے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ جاتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ اس کے بعد پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات بے شمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو اپنی چادر میں جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ کر رہے ہیں، میرے 8-10 بچے ہیں اور میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے سخت دل دیا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، بچوں کے ساتھ آپ بہت شفقت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، یہ دونوں حسنین کریمین جو نوجوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دوڑ کر آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور راستے میں اٹک کر گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور بچوں کو جا کے سنبھال لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ لیں کہ انداز تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا شوہر جو ہے وہ ایک قیدی بن گیا، اور اسی طرح حضرت زینب کی سفارش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو امان دی، اپنی بیٹی کی سفارش کا لحاظ رکھا، ان کی لاج رکھی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئی، اور بدر کا یہ ٹائم تھا، بدر کی جب جنگ ہو رہی تھی اس ٹائم پہ حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے شوہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت رقیہ کا خیال رکھیں گے، ان کی تیمارداری کریں گے، اور آپ کا درجہ وہی ہے جو بدر میں لڑنے والے بدری صحابہ کا ہے۔ اور جب واپس آئے تو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اتنی فضیلت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا خیال رکھا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی بیٹے جو تھے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ تو کفار جو تھے وہ بات کرتے تھے، جو منافقین تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان وغیرہ جب کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا کہ میرے بیٹے زید بن حارثہ جو کہ منہ بولے ہیں، ان کو کوئی جب تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھی حضرت امامہ بنت زینب، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں،
یہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر آ گئی، کمر پر بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، اتنا طویل کیا کہ صحابہ کرام کو ایسے لگا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر چکے ہیں. اتنا لمبا سجدہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا. بعد میں قریب تھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، سر مبارک اپنا اٹھایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے آپ ان کو اٹھا لیتے اپنے بازوؤں میں، اور جب رکوع کے لیے جاتے ان کو زمین پر رکھ دیتے، جب واپس کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے. اتنا سب کچھ یہ کس کے لیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کے لیے کیا کرتے تھے. اور ہماری مسجدوں میں بچے کی اگر ایک چھوٹی سی آواز آ جائے تو ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ عبادت تو صرف ہماری ہے، ہم بچوں پر جو ہے وہ چلاتے بھی ہیں، انہیں ڈانٹتے بھی ہیں، مسجد سے بھگا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی نماز نہیں تھی. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نماز میں بچوں کو اٹھایا بھی ہے، نیچے بھی رکھا ہے، کمر پر بٹھایا ہے اور سجدہ طویل کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے بڑھ کر کس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا تو ہمیں بھی بچوں کے لیے اتنا سب کرنا چاہیے تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو سکے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے تعلیمی و تربیتی کردار، بزرگوں سے حسن سلوک، ازواج مطہرات سے حسن سلوک، اولاد سے حسن سلوک، یہ 4 چیزیں پڑھ لی ہیں. 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں سے حسن سلوک. بہن بھائیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی کہنے کے رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بڑی بہن ہوں جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ بچپن میں آپ کی پرورش کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ نے اسی ٹائم اپنے کندھے سے وہ چادر اتاری اور ان کی تعظیم میں بچھا دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رضائی بہن تھی ان کے لیے احترام کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اور چچا بھی تھے، 2 رشتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باقی چچاؤں کی نسبت ڈبل رشتہ نبھاتے تھے، ان کے ساتھ لگاؤ زیادہ تھا، ان کے ساتھ بھائی چارہ زیادہ تھا، کیونکہ ایک اخوت والا رشتہ تھا، دوسرا چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا. جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے. تو اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کہہ لیں کہ بہن بھائیوں سے حسن سلوک تھا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد خاندان جتنے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. اگر ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں، گھر کا سربراہ، خاندان کا سربراہ اگر ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو کون سے فائدے سامنے آئیں گے؟ نمبر 1، خوشحال گھرانہ. وہ گھرانہ، وہ خاندان بڑا خوشحال ہوگا کیونکہ اس میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہوگا. اس کے بعد صالح معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا اور نیک معاشرہ بنے گا کیونکہ اس میں بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بہن بھائیوں کو، سارے لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے. اس کے بعد افراد خاندان کی، افراد خانہ کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے. بیوی کو اس کے حصے کی اہمیت ملتی ہے، بہن بھائیوں کو اس کے حصے کی اہمیت ملتی ہے، بچوں کو اہمیت دی جاتی ہے، بزرگوں کو اہمیت دی جاتی ہے. اس کے بعد اہل و عیال کی تربیت پر توجہ دی جاتی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت، ازواج کی تربیت، ہر ایک کی تربیت کا خیال کرتے تھے. تو ان پر عمل کر کے ہمارے گھروں میں یہ سارے سکون اور فوائد آ سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات جو کہ قرآن مجید میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جو سربراہ اپنے خاندان کی تربیت نہیں کرتا، انہیں دین کی تعلیم نہیں دلواتا، وہ اپنے لیے اور ان کے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں. گویا کہ وہ جہنم کی آگ کی تیاری کر رہا ہے. اس لیے دین کی تعلیم لازمی ہے اپنے لیے بھی اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی. تو یہ تمام فوائد جو ہیں وہ ملیں گے اس شرط پر کہ جو گھر کا سربراہ ہوگا ان ساری چیزوں پر عمل کرے. تو بچوں یہاں تک یقیناً آپ کو یہ لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم کیا کریں گے؟ مشق حل کریں گے. تو MCQs آپ نکال لیں. یہاں پر کتاب کا صفحہ نمبر 57 نکالیں. تو سب سے پہلے MCQs ہیں. 5 کے 5 MCQs، سب کے آپشن کیا ہیں؟ الف ہیں. بنا دیکھے آپ نے الف جو ہے وہ آپشن لگانا ہے اور اس کو پڑھ لیں اور اس کے جواب جو ہیں وہ سارے کے سارے الف ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے تربیت فرمائی؟ سوال نمبر 1 جو کہ مختصر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین الہی کی تلقین کی، تعلق الہی کی تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے سوال کرنے کی تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ دوسرا سوال ہے فرمان نبوی کی روشنی میں کھانے کے 2 آداب تحریر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ کو جو کھانے کے آداب سکھائے تھے، کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یہ سارے کے سارے یہاں پر لکھیں، یہ صفحہ نمبر 55 کی آخری 2 لائنوں میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے خاندان کے سربراہ کے لیے سیرت طیبہ میں کیا عملی رہنمائی ہے؟ تو یہ ساری کے ساری عملی رہنمائی ہے۔ وہ تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، وہ بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ ازواج مطہرات کا خیال، اپنی ازواج کا خیال کرے، اور اسی طرح اولاد سے حسن سلوک کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ تحریر کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے محبت، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش، اتنے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو آپ اس میں سے کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ تحریر کر دیجئے گا۔ سوال نمبر 5 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر تھی وہ اتار دی، چادر مبارک، اور ان کے قدموں میں بچھا دی اور ان کو وہاں پہ بٹھایا۔ اتنی تعظیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کی۔ اور اس کے بعد پھر تفصیلی سوال ہے سربراہ خاندان کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار۔ تو یہ آپ کے سامنے تعلیمی و تربیتی کردار ہے، بزرگوں سے حسن سلوک ہے، ازواج مطہرات سے حسن سلوک ہے، اولاد سے حسن سلوک ہے، اور بہن بھائیوں سے 2 چیزیں اس میں نے آپ کو بتائی تھیں، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا اور رضائی بھائی، دوہرا رشتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کیا کرتے تھے، وہ لکھیں۔ اور آخر میں کچھ فوائد ہیں جو کہ عمل کرنے سے یہ سارے حاصل ہوں گے، یہ آپ نے تحریر کرنے، تو آپ کا تفصیلی سوال بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے باب صوم کا پہلا سبق مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔